سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں، ہو سکتا ہے یہ عمل آپ کی اور ہماری نجات کا سبب بنے، اور انہیں آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعثت سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان گہرے دوستانہ مراسم تھے۔ ایک دوسرے کے پاس آمد و رفت، نشست و برخاست، براہم بات پر صلاح مشورہ ہر روز کا معمول تھا۔ کئی تجارتی سفر جو بیرون ملک پیش آئے، ان میں بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سفر رہے۔ طباع میں کمال یکسانیت کے باعث باہمی انس و محبت بھی درجہ کمال تک پہنچا ہوا تھا۔ اس بے تکلف میل جول کے باعث حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات و محمد کے عینی شاہد تھے اور دل سے گرویدہ تھے۔ اس عرصہ میں آپ نے کئی خواب دیکھے جنہوں نے آپ کے قلب و ذہن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عقیدت کا گہوارہ بنا دیا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات خواب دیکھا کہ چاند مکہ میں اترا ہے اور تمام گھروں میں اس کی روشنی پھیل گئی ہے اور اس کا ایک ایک ٹکڑا ہر گھر میں گرا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ چاند کے بکھرے ہوئے ٹکڑے یکجا ہو گئے اور وہ مکمل چاند ان کی گود میں آ گیا۔ اہل کتاب کے کسی عالم سے آپ نے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ اس نے بتایا کہ وہ نبی جس کی آمد کے ہم منتظر ہیں اور جس کے ظہور کی گھڑی بالکل قریب آ گئی ہے، وہ ظاہر ہوگا اور آپ اس کی اطاعت و پیروی کریں گے، اور اس کی اطاعت کی برکت سے آپ سارے جہاں میں سعید ترین شخص ہوں گے۔ ایسے خوابوں نے اور ہر روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کے مشاہدہ نے انہیں اس سروش غیب کے لیے سراپا گوش بنا دیا جس کا سارے عالم کو انتظار تھا، اور علماء کتاب جس کی آمد کا برملا اعلان کرتے رہتے تھے۔ مختلف سفروں کے دوران میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی علامات دیکھی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت شان اور درخشاں مستقبل کی پیشین گوئی کر رہی تھی۔ گویا رحمت خداوندی نے اپنے محبوب کی رفاقت کے لیے ابو بکر کو چن لیا تھا اور ذہنی طور پر ان کو یوں تیار کر لیا تھا کہ ادھر نور نبوت چمکے، ادھر یہ اس کے اجالے کو عام کرنے کے لیے اپنی ساری توانائیاں پیش کر دیں، ادھر دعوت حق کا اعلان ہو، ادھر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں اس کے استقبال کے لیے ان کی دل کی گہرائیوں سے بلند ہونے لگیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کو ایمان لانے کی دعوت دی تو بلا ادنیٰ تعمیل انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ سرور عالم خود فرماتے ہیں، میں نے جس کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو اس کا پاؤں پھسلا اور وہ تشویش میں مبتلا ہوا اور غور و فکر کرنے لگا، سوائے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اسے نہ تردو کیا اور نہ جھجکا۔ حقیقت یہ ہے کہ ورقہ اور دیگر علماء اور راہبوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بڑی پیش گوئیاں کی تھیں جن کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کانوں سے سنا تھا۔ آپ کو یقین تھا کہ اس ہستی کو اللہ تعالیٰ نبی بنا کر مبعوث فرمانے والا ہے، اور اس گھڑی کے لیے آپ شدت سے منتظر رہا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کریں اور یہ جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے ایمان لانے کا شرف حاصل کریں۔ چنانچہ ایک روز آپ حکیم بن حزام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حکیم کی لونڈی اس کے پاس آئی اور بتایا کہ آپ کی پھپھو ختیجہ آج یہ خیال کر رہی ہیں کہ ان کے خاوند نبی مرسل ہیں، جیسے نبی مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے کھسک گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ سے خبر دریافت کی
کہ حضور علیہ السلام نے وحی کی آمد کا واقعہ انہیں بتایا اور آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اسی وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے سچ فرمایا ہے اور آپ سچوں میں سے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر اور کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔